بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ الغسل غسل الجنابۃ وسببہ، یجب الغسل للجنابۃ والحیض والنفاس والاستحاضہ والموت ومس المیت۔ تتحقق الجنابۃ بأحد سببین، خروج المنی والجماع فی قبل المرأة او الدبر، ویلحق بالاول خروج الرطوبة المشتبہ بعد الغسل وقبل الاستبراء بالبول، ویجب الغسل لكل مشروط بالطہارہ اذا وجب۔ الحمدللہ ہماری گفتگو دروس تمہیدیہ فی الفقہ الاستدلالی میں کتاب الطہارت میں ہے کہ خداوند منان کے لطف و کرم سے کتاب الطہارت میں باب وضو سے فارغ ہوئے۔ اب مصنف کتاب الطہارت میں باب غسل میں وارد ہو رہے ہیں۔ غسل کے بحث میں آغاز غسل جنابت سے فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے بحث جو یہاں پر مطرح ہے وہ سبب غسل جنابت ہے کہ غسل جنابت کا سبب کیا ہے، وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے جنابت واجب ہوتا ہے، اس کو بھی ذکر کریں گے، اور اس کے علاوہ جو واجب غسل ہے ان کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ واجب غسل غسل جنابت ہے، غسل حیض ہے، غسل نفاس ہے، غسل استحاضہ ہے، غسل موت ہے، اور غسل مس میت ہے۔ یہ غسل واجب ہیں، اور اس کے بعد ابھی وارد ہوتے ہیں غسل جنابت کے اسباب کے بارے میں۔ غسل جنابت دو سببوں میں سے کسی ایک سبب کی وجہ سے واجب ہوتا ہے، یا تو انسان سے منی خارج ہو جائے تو بھی غسل جنابت واجب ہوتا ہے، یا جماع کرے، ہم بستری کرے، اس کی وجہ سے بھی غسل واجب ہوتا ہے۔ اچھا، ہم بستری چاہے مرأہ خاتون کے قبول میں کرے یا دبر میں کرے، دونوں صورتوں میں اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور صورت ہے کہ انسان مثلا اسے منی خارج ہوتی ہے، لیکن منی کے بعد اس نے استبرا نہیں کیا، کہ عرض کیا تھا کہ منی کے بعد استبرا یہ ہے کہ انسان پیشاب کرے، اس نے پیشاب نہیں کیا تھا، درست؟ اب منی خارج ہوئی، اس کے بعد کچھ ٹائم کے بعد کوئی مشتبہ رطوبت انسان سے اگر خارج ہو جائے تو بھی غسل واجب ہوتا ہے۔ دیکھیں، ہم نے کتاب الوضو میں باب وضو میں بیان کیا تھا کہ ایک پیشاب کا استبراء ہوتا ہے اور ایک منی کا استبراء ہے۔ پیشاب کے استبراء کے بارے میں وہاں پر تذکرہ کیا۔ منی کا استبراء یہ ہے کہ انسان سے اگر منی خارج ہو جائے تو اس کے بعد انسان پیشاب کرے، اگر پیشاب نہیں کرے گا اور بعد میں کوئی مشتبہ رطوبت انسان سے خارج ہوگی تو پھر یہ اسی جنابت کے حکم میں ہوگا، یعنی اس پر غسل کرنا ضروری ہو جائے گا۔ لیکن اگر منی خارج کرنے کے بعد، اس سے خارج ہونے کے بعد انسان استبراء کرے، یعنی پیشاب کر لیتا ہے، اب پیشاب کرنے کے بعد اگر اس سے کوئی رطوبت خارج ہوتی ہے تو یہ جنابت کے حکم میں نہیں ہوگا، یعنی اس پر منی کا حکم نہیں کیا جائے گا اور اس پر غسل واجب نہیں ہوگا۔
یہ چند مسائل ہیں کہ پھر اس کے بعد انشاءاللہ ان کے دلائل کو ذکر کرتے ہیں. عبارت کو دیکھیں. الغسل غسل الجنابت و سببہ، غسل جنابت اور اس کا سبب. یجب الغسل للجنابت، جنابت کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے. والحیض، حیض کی وجہ سے. والنفاس والاستحاضہ، نفاس اور استحاضے کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے. والموت، غسل میت مر جائے تو اس پر بھی غسل ہوتا ہے. ومس المیت، اور مس میت کا بھی غسل ہوتا ہے. علی میت کے لیے تو جو غسل ہے وہ دوسرے لوگ دیتے ہیں، خود تو مر گیا. تتحقق الجنابت باحد سببین، دو سببوں میں سے کسی ایک سبب کے ذریعے سے جنابت متحقق ہوتی ہے. ایک خروج المنی کے باحد سببین کے لیے بدل باز، منی کے خارج ہونے کی وجہ سے. والجماع، اور جماع کی وجہ سے. اچھا، جماع فی قبول المرأة، عورت سے ہم بستری کرتا ہے بیوی سے آگے سے، اب دبر یا پیچھے سے دبر میں، تو انسان پر غسل واجب ہو جاتا ہے. دیکھیں جماع وہی دخول ہے نا، اب چاہے منی خارج ہو یا نہ ہو، اس دخول کی وجہ سے اس پر کیا ہو جاتا ہے؟ غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے. وَيَلْحَقُ بِالْأَوَّلِ، خروج منی کے ساتھ ملحق ہے یہ صورت بھی. خروج الرطوبۃ المشتبہۃ بعد الغسل، غسل کے بعد ایک مشتبہ رطوبت خارج ہو. وقبل الاستبراء بالبول، بول کے ذریعے سے، پیشاب کے ذریعے سے اس نے استبراء بھی نہیں کیا، یعنی منی خارج ہوئی، غسل کر لیا، بعد میں دیکھتا ایک رطوبت نکلتی ہے لیکن اس نے پیشاب نہیں کیا تھا، تو اس صورت میں بھی یہ منی کے ساتھ ملاق ہے، یعنی یہ مجنب ہوگا اور اس پر غسل جنابت واجب ہوگا. وَيَجِبُ الْغُسْلُ لِكُلِّ مَشْرُوطٍ بِالطَّهَارَةِ إِذَا وَجَبَ، اور ہر وہ عمل کہ جو طہارت کے ساتھ مشروط ہے، اگر وہ آپ کی گردن پر واجب ہے تو غسل واجب ہو جائے گا. نماز مثلا طہارت کے ساتھ مشروط ہے، لا صلاۃ الا بطہور، تو اب یہاں پر آپ کو اگر غسل جنابت ہے تو وہ غسل جنابت آپ پر واجب ہے غسل کرنا. آ جاتے ہیں دلائل کی طرف. والمستند فی ذلک، اس کے دلائل کون سے؟ اما سببیت و خروج المنی، یہ جو کہا گیا کہ منی خارج ہو جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، کیوں؟ فلصحیحۃ الحلبی، صحیح حلبی اس پر دلیل ہے کہ سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن المفخذ علیہ غسل قال نعم اذا انزل. حلبی کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ وہ بندہ کہ جو مفخذ ہے، مفخذ یعنی وہ بندہ کہ جو بیوی کی ران سے لذت جنسی لیتا ہے، درست ہے، دخول نہیں کرتا، ران سے، اس کی ران کے ذریعے سے لذت جنسی حاصل کرتا ہے، مفخذ. اگر اس کا انزال ہو جائے، منی خارج ہو جائے تو اس پر غسل واجب ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے مفخذ کے بارے میں پوچھا، علیہ غسل، کیا اس پر غسل ہے؟ امام نے فرمایا نعم اذا انزل، جی اس پر غسل واجب ہے اگر منی خارج ہو. وغیرہا، اور غیر صحیح ہے حلبی بھی اس پر دال ہے، اس کے علاوہ بھی روایات ہے. وَأَمَّا تَحَقُّقُهَا بِالْجِمَاعِ فِي قُبُلِ الْمَرْأَةِ وَدُبُرِهَا، دوسرا سبب ہم نے کہا کہ جماع کی وجہ سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے بیوی کے ساتھ ہم بستری آگے سے کرے یا پیچھے سے کرے. اس کے لیے کیا دلیل ہے؟ فرماتے ہیں فَلِإِطْلَاقِ قَوْلِهِ تَعَالَى، قرآن مجید کی یہ جو آیہ کریمہ ہے اس میں اطلاق ہے. او لامستم النساء،
اس کی وجہ سے بھی غسل ہے. الا لامستم النساء سے مراد ہمارے ہاں روایات میں جو لیا گیا ہے یعنی وہی جماع ہے. اب یہ مطلق ہے، چاہے آگے سے ہو یا پیچھے سے ہو، لہذا غسل واجب ہوگا. مضافاً الی النصوص الکثیرہ، اس کے علاوہ اور بہت ساری روایات بھی ہیں ہمارے پاس. اچھا، وَهَلِ الْوَطْءُ فِي دُبُرِ الذَّكَرِ الَّذِي هُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ مُوجِبٌ لِلْجَنَابَةِ أَيْضًا، کہ ایک اور مسئلے کو پیش کرتے ہیں، لواط کا مسئلہ، کہ لواط گناہان کبیرہ میں سے ہے. آیا لواط کی وجہ سے بھی جنابت واجب ہو جاتا ہے، محقق ہو جاتا ہے یا نہ؟ لواط خصوصیت سے کہتے ہیں نعوذ باللہ العیاذ باللہ، کسی مذکر اور کسی لڑکے کے ساتھ انسان بدفعلی کرے، اس کو لواط کہتے ہیں. خاتون کے ساتھ جو بدفعلی انسان کرتا ہے اس کو زنا کہتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے کے اندر اکثر غلط لفظ استعمال کرتے ہیں، لڑکے کے لیے بھی زنا کا لفظ کہتے ہیں بعض بیچارے نادان افراد، لیکن نہ، اصطلاحاً اس کو لواط کہتے ہیں جو لڑکے کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا، آیا لواط کی وجہ سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے یا نہیں؟ فرماتے ہیں کہ مشہور یہی ہے کہ لواط اگر کوئی بندہ کرے تو اس لواط کی وجہ سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے. دلائل اس پر 3 چیزیں ہیں. دلیل اول اجماع ہے کہ جس اجماع کا دعویٰ سید مرتضی رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے. دوسری دلیل صحیح ہے محمد ابن مسلم، روایت ہے اور اس روایت کے اندر اطلاق پایا جاتا ہے کہ انشاءاللہ میں اس روایت کو پڑھتا ہوں پھر عرض کرتا ہوں کہ کہاں پر اطلاق ہے. اور تیسری دلیل خود روایت ابو بکر حضرمی ہے کہ اس روایت سے بھی استدلال کیا گیا ہے. دیکھیں، وَهَلِ الْوَطْءُ فِي دُبُرِ الذَّكَرِ الَّذِي هُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ مُوجِبٌ لِلْجَنَابَةِ أَيْضًا، کیا کسی بچے کے ساتھ، مذکر کے ساتھ اس کی دبر میں وطی کرنا کہ جو گناہان کبیرہ میں سے ہے، آیا یہ بھی جنابت کا سبب بنتا ہے یا نہیں؟ المشہور ذالک، مشہور یہ ہے کہ جی بلے جنابت واجب ہو جاتا ہے. وقد یستدل لہ، اس مطلب کے لیے اس طریقے سے بھی استدلال کیا گیا ہے. اولا بالاجماع المدعا من قبل سید المرتضی، پہلی دلیل وہ اجماع ہے کہ جس کا دعویٰ سید مرتضی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے. 2 وباطلاق صحیحۃ محمد ابن مسلم عن احدہما، اور دوسری وہ صحیح محمد ابن مسلم جو امام باقر یا امام صادق علیہ السلام سے ہے، اس کا اطلاق بھی اس پر دلالت کرتا ہے. کیسے؟ دیکھیں، سألتہ متی یجب الغسل علی الرجل والمرأة، محمد ابن مسلم کہتے ہیں کہ مولا سے میں نے پوچھا کہ غسل مرد اور خاتون پر کب واجب ہوتا ہے. فقال، تو آپ نے فرمایا اذا ادخلہ فقد وجب الغسل، اگر مرد دخول کرے، اسے داخل کرے تو اس پر غسل واجب ہے. اب روایت میں آپ دیکھ رہے ہیں نا، ادخلہ جو مفعولی ضمیر ہے، درست ہے، وہی ادخلہ یعنی اس اعلی تناسل کو، مرد کے اعلی تناسل کی بات ہو رہی ہے. لیکن کہاں داخل کرے متعلق کو ذکر نہیں کیا گیا، اور قانون ہے کہ حذف المتعلق یدل علی العموم، تو اس اعتبار سے یہ شامل ہو جائے گا خاتون کے قبل و دبر کو بھی اور مرد کی دبر کو بھی شامل ہے کہ ان تینوں جگہوں میں سے کسی بھی جگہ پر اگر وہ داخل کرے گا تو اس پر غسل واجب ہوگا. دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہاں پر اس صحیحہ کے اطلاق سے تمسک کر رہے ہیں.
فقال اذا ادخلہ فقد وجب الغسل والمہر والرجم، اگر داخل کرے گا، ادخال کرے گا تو اس پر غسل بھی واجب ہو جائے گا، اور اگر اس کی بیوی ہے تو مہر واجب ہو جائے گا، اور اگر زنا ہے نعوذ باللہ تو اس کی وجہ سے رجم ثابت ہو جائے گا۔ درست ہے؟ یہ استدلال ہے کہ بعض لوگوں نے اس استدلال کے اندر خدشہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ نہ بابا، یہاں پر اطلاق کیا، مہر اور رجم کا غسل پر عطف بیان کر رہا ہے کہ بات خاتون کی ہو رہی ہے، مرد کی بات نہیں ہے کہ کہا جائے کہ ایک مرد کے اندر ادخال کرے، وہ تو بات نہیں ہے۔ مہر اور رجم قرینہ ہے کہ فقط خاتون کی بات ہے، لہذا بعض لوگوں نے اس استدلال پر ایسے اشکال کیا ہے، لیکن آگا کہہ رہے ہیں کہ بعض نے استدلال کیا کہ ادخلہ مطلق ہے۔ وبروایت ابی بکر الحضرمی، اور ابو بکر حضرمی کی روایت، یہاں پر دیکھیں نہ صحیحہ کہہ رہے ہیں نہ موثقہ کہہ رہے ہیں، فقط روایت کہہ رہے ہیں، یہ اس وجہ سے کہ سندن ضعیف ہے۔ ان ابی عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من جامع غلاما، اگر کوئی بندہ کسی لڑکے کے ساتھ لواط کرتا ہے، جاء یوم القیامت جنبان، وہ قیامت کے دن جنب کے حالت میں اٹھایا جائے گا۔ کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اس بندے پر بھی جنب کا اطلاق ہوا ہے، یعنی غسل جنابت اس پر ہوگا، تبھی تو اس کو جنب کہا جا رہا ہے۔ جاء یوم القیامت جنبان لا ینکیہ ماء الدنیا، کہ ماء دنیا اس کو پاک نہیں کر سکتا۔ وغضب اللہ علیہ، کہ خدا کا اس پر غضب ہوگا، ولعنہ، اور خدا اس پر لعن کرے گا، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، ان لوگوں کے لیے خدا نے جہنم کو آمادہ کیا ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے وہ، یعنی جہنم۔ ثم قال ان الذکر یرکب الذکر فیہتز العرش لذالک، اگر ایک مرد دوسرے مرد پر سوار ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے عرش الہی میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا تَمَّتْ هَذِهِ الْوُجُوهُ كُلًّا أَوْ بَعْضًا حَكَمْنَا بِالْجَنَابَةِ، آگا کہہ رہے ہیں کہ ان تینوں دلائل میں سے اگر تینوں دلائل تام ہوں یا بعض تام ہوں تو ہم جنب کا حکم کریں گے۔ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بابا اجماع تو اس کے لیے احتمال جاتا ہے کہ یہ اجماع مدرکی ہو، شاید ان روایات کی وجہ سے ہو۔ خوب جب اجماع مدرکی ہو جائے، جیسا کہ پہلے بھی میں نے وضاحت کی ہے، تو اس صورت میں اجماع کی بذات خود اہمیت نہیں ہوتی، پھر اسی مدرک کی اہمیت ہے، اس مدرک کو دیکھیں گے آیا وہ مدرک تام ہے یا تام نہیں ہے، لہذا اجماع تو مستقل دلیل نہیں ہے۔ رہ گئی بات اطلاق صحیح ہے محمد ابن مسلم، اس کے بارے میں بھی عرض کیا کہ وہاں پر بھی اشکال ہے کہ اذا ادخلہ، بابا مطلق ہے لیکن مطلق خاتون کی نسبت سے ہے نہ کہ مرد کی نسبت سے، اور واضح طریقے سے قرینہ روایت میں مہر و رجم موجود ہے۔ تیسری روایت جو روایت ابو بکر حضرمی تھی وہ تو اصلاً ہے ہی ضعیف سند، لہذا ان تینوں دلائل میں مناقشہ اور اس طریقے سے اعتراض ہے۔ تبھی مصنف تشکیک کی شکل میں کہہ رہے ہیں نا، اذا تمت هذه الوجوه كلا او بعضا، اگر یہ ساری وجوہ تام ہو یا بعض تام ہو تو حکمنا بالجنابہ، اس صورت میں ہم جنابت کی بات کریں گے۔ وَإِلَّا يَبْقَى الْإِحْتِيَاطُ أَمْرًا مُنَاسِبًا، اگر یہ دلائل تام نہ ہو تو پھر احتیاط امر مناسب ہے، آپ احتیاط کریں۔ اچھا احتیاط کس طریقے سے ہوگا بھیا؟ کہتے احتیاط اس طریقے سے ہوگا کہ اگر اس نے پہلے وضو نہیں کیا ہوا تھا، اب نماز کے لیے جاتا ہے تو پھر اس کو غسل بھی کرنا پڑے گا اور وضو بھی کرنا پڑے گا۔
کیونکہ اگر یقینی طور پر اس پر جنابت واجب ہوتا تو غسل کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یقینی طور پر تو جنابت واجب نہیں ہے، کوئی دلیل تام نہیں ہے، لہذا احتیاطاً جب غسل کرتا ہے تو پھر اس کو وضو بھی کرنا پڑے گا، شاید جو غسل جنابت نہ ہو. درست ہے. وَهُوَ يَتَحَقَّقُ، یہاں پر دیکھیں احتیاط کس طریقے سے. احتیاط فقط یہ نہیں ہے کہ غسل جنابت کرے، نہ، اگر پہلے وضو نہیں کیا تو اب وضو بھی کرنا پڑے گا. وَهُوَ يَتَحَقَّقُ بِالْجَمْعِ بَيْنَ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ فِيمَا إِذَا لَمْ يُفْرَضْ سَبْقُ الْوُضُوءِ. فرماتے ہیں کہ احتیاط یہ ہے کہ غسل اور وضو دونوں میں جمع کرے گا، یعنی غسل بھی کرے گا وضو بھی کرے گا جب اس نے پہلے وضو نہیں کیا تھا. وَإِلَّا، اگر پہلے سے وضو تھا، کفل غسل کما ہوا واضح. کہ یہ بھی عجیب بات ہے، یعنی واقعاً فرضیہ دیکھیں کیسے بناتے ہیں. یعنی ایک بندہ نعوذ باللہ وضو کر کے لواط کرنے جاتا ہے، یہ فرضیہ ایسے بنے گا نا، یہ عجیب فرضیہ ہے. وَإِلَّا کفل غسل کما ہوا واضح، وگرنہ غسل کافی ہوگا جیسا کہ روشن ہے، کیونکہ وضو تو اس نے پہلے کیا ہے. خوب. وَأَمَّا لُحُوقُ الرُّطُوبَةِ الْمُشْتَبِهَةِ بِالْمَنِيِّ حُكْمًا فَلِصَحِيحَةِ محمد بن مسلم. ہم نے عرض کیا کہ اگر غسل کرنے کے بعد مشتبہ رطوبت نکلے، پتہ نہیں منی ہے یا غیر منی ہے، لیکن اس نے استبراء بالمنی بھی نہیں کیا، وہ استبراء بالبول جو ہوتا ہے منی والا استبراء، ایسے کہ پیشاب کے ذریعے سے استبراء کرے، وہ بھی نہیں کیا، تو ہم کہیں گے یہ رطوبت منی کے حکم میں اور اس پر غسل واجب ہوگا. دلیل کیا ہے؟ یہ صحیح ہے محمد بن مسلم. سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن الرجل، کہتے ہیں کہ محمد بن مسلم کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ یخرج من احلیلہ بعد ما اغتسل شیء، کہ جب اس نے غسل کر دیا تو اس کے آلہ تناسل سے، احلیلہ یعنی وہی آلہ تناسل، اس سے کوئی رطوبت اور کوئی چیز خارج ہو رہی ہے، اب کیا کرے گا؟ مولا فرماتے ہیں قال یغتسل ویعید الصلاۃ، غسل کرے گا اور دوبارہ نماز کا اعادہ کرے گا. الا ان یکون بال قبل ان یغتسل فانه لا یعید غسلا، مگر یہ کہ غسل سے پہلے اس نے پیشاب کیا تھا، یعنی استبراء کر لیا تھا، تو اب اس صورت میں غسل کا اعادہ نہیں ہوگا. وَأَمَّا عَدَمُ وُجُوبِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فِي نَفْسِهِ فَلِأَصْلِ الْبَرَاءَةِ بَعْدَ عَدَمِ الدَّلِيلِ عَلَى الْوُجُوبِ. سوال، غسل جنابت واجب نفسی ہے یا واجب غیری ہے؟ یعنی آیا بذات خود غسل جنابت واجب ہے یا نہ کسی اور واجب کی وجہ سے واجب ہے؟ اگر کسی اور واجب کی وجہ سے واجب ہو تو اس کو کہا جائے گا واجب غیری. تو قول حق یہ ہے کہ غسل جنابت واجب غیری ہے، کیونکہ آپ پر نماز واجب ہے، نماز کے لیے غسل جنابت کرنا ضروری ہے. وگرنہ فی نفس ہی غسل جنابت وجوب نفسی نہیں رکھتا. آغا کیوں وجوب نفسی نہیں رکھتا؟ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہے جو اس کے وجوب نفسی کو بیان کرے. جب کوئی بھی دلیل نہیں ہے تو اب یہاں پر اصل براءت کو جاری کریں گے. اصالت البراءت اصول عملیہ میں سے ہے کہ اصول عملیہ میں سے ہے، اور اس کا مورد وہاں پر ہے جہاں پر آپ کو اصل تکلیف میں شک ہوتا ہے کہ یہ تکلیف آپ کی گردن پر ہے یا نہیں ہے. جب اصل تکلیف مشکوک ہو تو وہاں پر رفع عن امتی ما لا یعلمون کی بنا پہ براءت شرعی کو جاری کریں گے، یا قبح عقاب بلا بیان کے عنوان سے براءت عقلی کو جاری کریں گے، فرق نہیں کرتا.
وَأَمَّا عَدَمُ وُجُوبِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فِي نَفْسِهِ، یہ کہ غسل جنابت بذات خود واجب نہیں ہے، وجوب نفسی نہیں رکھتا، فَلِأَصْلِ الْبَرَاءَةِ بَعْدَ عَدَمِ الدَّلِيلِ عَلَى الْوُجُوبِ، بعد اس کے کہ ہمارے پاس اس کے وجوب پر کوئی دلیل نہیں ہے تو اصل برات جاری ہوگی۔ وَأَمَّا وُجُوبُهُ لِلْوَاجِبِ الْمَشْرُوطِ بِالطَّهَارَةِ، اگر کوئی واجب اس طہارت کے ساتھ مشروط ہے تو اس کی وجہ سے واجب ہوگا۔ کہہ رہے کیوں؟ فَهُوَ مُقْتَضَى وُجُوبِ مُقَدِّمَةِ الْوَاجِبِ وَلَوْ عَقْلًا، آغا مقدمہ واجب کے وجوب کا تقاضا یہی ہے، اگرچہ وہ مقدمہ واجب کے وجوب کو آپ عقلی کہیں، شرعی نہ بھی کہیں، کہ یہ مقدمہ واجب کے اندر گفتگو ہے جو ہم نے اصول میں تفصیل سے بیان کی ہے، یہاں پر اس کو توضیح نہیں دے رہے، وہاں پر آپ مراجعہ کریں۔ الحمدللہ اس طریقے سے غسل جنابت کے بعض احکامات آپ کی خدمت میں عرض ہوئے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت۔